یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں نور آباد کی ہے، جہاں ایک پیر جلال شاہ کا بڑا چرچا ہے۔ لوگ اسے ولی سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایک چلاک، خود غرض اور دھوکہ باز انسان ہے۔ وہ لوگوں کے سادہ ایمان کو کیش کر رہا ہے۔ نور آباد کے لوگ غریب تھے، لیکن دل کے بہت سچے تھے۔ ان کے لیے پیر جلال شاہ نہ صرف ایک عالم دین تھا، بلکہ ایک زندہ ولی بھی تھا۔ لوگ اس کے دربار پر نیاز دیتے، بکریاں چڑھاتے، عورتیں اپنے زیور اتار کر نظر کرتی تھیں، اور سب سمجھتے تھے کہ پیر صاحب کے وسیلے سے ان کے دکھ دور ہو جائیں گے۔ پیر جلال شاہ ہر جمعے کو دعاؤں کی محفل کرتا، جس میں وہ ایک بڑی چادر اوڑھ کر بیٹھتا۔ ان کے مرید اعلان کرتے تھے کہ پیر صاحب کسی سے بات نہیں کرتے، وہ اللہ سے راز کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے مرید خاص فیض کو پیر نے خاص ذمہ داری دی ہوئی تھی کہ ہر آنے والے کا مسئلہ سن کر اس حساب سے نذرانہ طے کرو: بیٹی کی شادی 3000 کی نیاز، بیٹا بیمار 5000 اور بکری بھی ساتھ۔ اسی گاؤں میں ایک غریب کسان بشیر اپنی بیوی زینب اور بیٹی سارا کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیٹی سارا بہت ہی حسین اور ذہین تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرے، مگر بیٹی کو بار بار بخار آتا تھا، اور بیوی کے دباؤ پر وہ پیر جلال شاہ کے دربار پر گیا۔ فیض نے اس سے 50 کلو آٹا اور ایک مرغا مانگا دم کے لیے۔ پیر نے اس پر ہاتھ پھیرا اور بولا: بیٹی پر سایہ ہے، تعلیم بند کر دو ورنہ جان چلی جائے گی۔ بشیر نے بیٹی کی تعلیم روک دی، مگر سارا کی بیماری نہ رکی۔ انہی دنوں گاؤں میں ایک نیا استاد عارف آیا، جو شہر سے تعلیم یافتہ تھا۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو مفت پڑھانا شروع کیا۔ وہ جب گاؤں کی مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو پیر کے مریدین اسے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ عارف نے جلدی جان لیا کہ پیر جلال شاہ کے ہاں دین کم اور کاروبار زیادہ ہے۔ اس نے سارا کے والد بشیر سے پوچھا: کیا کبھی پیر صاحب نے قرآن سے علاج بتایا؟ بشیر خاموش ہو گیا۔ عارف نے ایک دن چھپ کر فیض اور پیر کے درمیان ہونے والی باتیں سنی، جس میں وہ ہنس رہے تھے۔ پچھلے مہینے تو 15 بکریاں آئی ہیں، اور نظر والا سونا ابھی بیچا نہیں۔ عارف نے یہ سب ایک خفیہ نوٹ بک میں لکھنا شروع کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں کو اس کے دھوکے سے نکالے گا، مگر ایک طریقے سے۔ عارف نے گاؤں میں تعلیم عام کرنا شروع کر دی۔ وہ بچوں کو پڑھاتا، والدین کو دین کی اصل روح سمجھاتا اور عام زبان میں سمجھاتا۔ اسلام میں پیر پرستی نہیں، اللہ پرستی ہے۔ نہ کوئی سے ہٹتا ہے، نہ ہی پیسے دے کر جنت خریدی جا سکتی ہے۔ یہ باتیں پیر جلال شاہ کے لیے خطرہ بن گئی۔ فیض نے پیر کو خبر دی۔ فیض سے: پیر صاحب، اگر یہیں ہاں رہا تو لوگ نیاز دینا بند کر دیں گے۔ پیر جلال: عارف کو بدنام کرنا ہوگا، ایسا وار کریں گے کہ اس کا چہرہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ پیر نے گاؤں کی 2 عورتوں کو پیسے دے کر یہ افواہ پھیلانے کو کہا: عارف سکول میں بچوں کو گمراہ کرتا ہے، لڑکیوں کو آزاد خیالی سکھاتا ہے۔ یہ افواہ بہت تیزی سے پھیل گئی۔ کچھ لوگ شک میں پڑ گئے، کچھ پیر کے ساتھ ہو گئے۔ عارف کو سکول سے نکالنے کی باتیں ہونے لگی۔ بشیر بھی پریشان ہو گیا۔ عارف نے سب الزامات کا جواب دینے کے بجائے گاؤں کے چند سچے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، جن میں ایک سادہ دل نوجوان عمران، ایک بیوہ خاتون حلیمہ اور ایک سارا کی ماں زینب شامل تھے۔ ان سب نے پیر کی روزمرہ حرکات پر نظر رکھنی شروع کی۔ ایک دن رات کو عمران نے دیکھا کہ پیر کا مرید فیض پیر کے گھر کے پچھلے دروازے سے سونا اور زیورات چھوٹے تھیلے میں ڈال کر شہر جا رہا تھا۔ عمران موجی تصویریں کھینچ لی اور ویڈیوز بھی بنا لیں۔ عید الاضحیٰ کا دن آیا۔ پیر جلال شاہ نے اعلان کیا: جو بھی قربانی کا جانور نہیں لا سکتا، وہ مجھے 5000 دے، میں اس کا نام کا جانور قربان کر دوں گا۔ اس دن عارف اور عمران نے پورے گاؤں کی مسجد میں بلایا اور اسپیکر پر وہ ویڈیو چلائی جس میں فیض پیسے اور زیورات لے کر جا رہا تھا اور پیچھے سے پیر جلال شاہ ہنس رہا تھا۔ سب خاموش ہو گئے، جیسے صدیوں پرانا اندھیرا چھٹ گیا ہو۔ عورتیں رو پڑی، مردوں نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ بشیر: ہم نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم چھینی، اپنی جمع پونجی دے دی، اور کس کے لیے؟ ایک ضعیف شخص۔ ہم اللہ کو بھول گئے تھے اور انسان کو خدا بنا لیا تھا۔ عارف کی ویڈیو منظر عام پر آتے ہی پیر جلال شاہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ فوراً اپنے مرید فیض کو بلایا۔ فیض: سونا سمیٹ، کار نکال، ہمیں راتوں رات یہاں سے نکلنا ہوگا۔
मगर इस बार किस्मत साथ ना थी। गांव वालों ने दरबार के बाहर पहरा बिठा दिया। इमरान, बशीर और दूसरे नौजवानों ने गांव के दरवाजे बंद कर दिए। सुबह तक पीर जलाल शाह और फैज दरबार के तहखाने में छुपे बैठे रहे। आरफ ने वो तमाम सबूत, वीडियोस, तस्वीर, लोगों के बयानात तहसीलदार को पेश किए। पुलिस को इतला दी गई। जब पुलिस पहुंची तो पीर जलाल शाह को दरबार के तहखाने से बरामद किया। इसके साथ दर्जनों तावीज़, पैसों के थैले, जाली कागजात और औरतों के जेवरात भी बरामद हुए। तहसीलदार ने मौका पर ही पीर जलाल शाह को गिरफ्तार कर लिया। पूरे गांव के लोग जमा थे और सबके लबों पर एक ही आवाज़ थी, हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ़ करो ऐ अल्लाह। बशीर ने अपनी बेटी सारा से कहा, बेटी तू पढ़ना चाहती थी, मैंने रोक दिया, अब जा और अपनी माँ के ख्वाब पूरे कर। सारा ने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया और पूरे गांव की लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई। आरफ ने स्कूल को वसी किया और ख़ास तौर पर बच्चियों की तालीम पर जोर दिया। कुछ महीनों बाद आरफ ने ज़ैनब से निकाह का पैगाम भेजा। पहले तो ज़ैनब हैरान रह गई, मगर बाद में वो खुशी से मान गई। गांव वालों ने सादगी से निकाह करवाया और ये गवाही दी कि ये मर्द ना पीर है ना आलिम, एक सच्चा इंसान है जो दीन को फ़रेब नहीं मोहब्बत समझता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नूराबाद गांव अब बदल चुका था। वहाँ अब तावीज़ नहीं तालीम थी, अब पीर नहीं प्रिंसिपल आरफ था। लोग दुआ के लिए हाथ उठाते, लेकिन सिर्फ अल्लाह के लिए। मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।